یہ داستان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی، جب صلیبیوں نے بحیرہ روم میں سلطان ایوبی کی زبردست حکمت عملی سے شکست کھائی اور سلطان ایوبی کو صلیب کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے کر اسے قتل کرنے کے لیے میگتانا ماریوس نامی ایک صلیبی بھیجا، جس کو 30 سال قید کی سزا ہو چکی تھی۔ میگتانا ماریوس کی کہانی، جو خدا کی تلاش میں تھا، وہ ایوبی تک کیسے پہنچا؟ ایوبی نے کیسے جان لیا کہ یہ مجھے قتل کرنے آیا ہے، اور پھر کیوں اس کے ہاتھ میں خنجر تما کر کہا کہ آؤ اور مجھے قتل کر دو؟ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے ایوبی کی عبادت کی تھی تو وہ میگتانا ماریوس تھا، جو آیا تو تھا ایوبی کو قتل کرنے، مگر پھر ساری زندگی اس کا محافظ بن کر رہا، حتیٰ کہ ایوبی کی وفات کے بعد بھی مرتے دم تک، یعنی 17 سال اس نے ایوبی کی قبر پر گزار دیے۔ اس ویڈیو میں ہم میگتانا ماریوس سے سیف اللہ بننے تک کی تفصیلی داستان پیش کر رہے ہیں۔ میگتانا ماریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کمتر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ امراء اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے۔ اس حصے میں دولت مند تاجر بھی قیام کیا کرتے تھے، ان کے لیے شراب اور ناچ گانے والیاں بھی مہیا کی جاتی تھی۔ میگتانا ماریوس اس خاص حصے میں ٹھہرا۔ موبی کو اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنے ساتھی کو معتمد ملازم۔ موبی کی خوبصورتی اور جوانی نے سرائے والوں پر میگتانا ماریوس کا رعب طاری کر دیا۔ ایسی حسین اور جوان بیوی کسی بڑے دولت مند ہی کی ہو سکتی تھی۔ سرائے والوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی۔ موبی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین ایوبی کے گھر اور دفتر کے متعلق معلومات حاصل کر لی۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی ہے اور سوڈانی فوج توڑ دی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سوڈانی سالاروں اور کمانداروں وغیرہ کے حرم خالی کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ انہیں زرعی زمین دی جا رہی ہے۔ یہ میگتانا ماریوس کی غیر معمولی دلیری تھی یا غیر معمولی حماقت کہ وہ اس ملک کی زبان تک نہیں جانتا تھا، پھر بھی اتنے خطرناک مشن پر آ گیا تھا۔ اسے اس قسم کے قتل کی اور اتنے بڑے رتبے کے انسان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے انتشار اور خلفشار کا مریض تھا، پھر بھی وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا، جس کے ارد گرد محافظوں کا پورا دستہ موجود رہتا تھا۔ اس کے دستے کے کمانڈر نے اسے کہا تھا کہ تم پاگل ہو، تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے ذرا سی بھی عقل کی بو نہیں آئی۔ بظاہر میگتانا ماریوس پاگل ہی تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بڑے آدمیوں کو قتل کرنے والے عموماً پاگل ہوتے ہیں۔ اگر پاگل نہیں تو ان کے ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اٹلی کے اس سزا یافتہ آدمی کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا تھا جو ڈال کا کام بھی دے سکتا تھا۔ یہ تھی موبی۔ موبی مصر کی صرف زبان ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ اسے اور اس کی مری ہوئی 6 ساتھی لڑکیوں کو مصری اور عربی مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور دیگر معاشرتی اونچ نیچ کے متعلق لمبے عرصے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہ مسلمان مردوں کی نفسیات سے بھی واقف تھی، اداکاری کی ماہر تھی، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا اور بوقت ضرورت اپنا پورا جسم ننگا کر کے کسی مرد کو پیش کرنا بھی جانتی تھی۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ بند کمرے میں میگتانا ماریوس، موبی اور ان کے ساتھی نے کیا کیا باتیں کی اور کیا منصوبہ بنایا۔ البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں سے ملتا ہے کہ 3-4 روز سرائے میں قیام کے بعد میگتانا ماریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی دھلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا تھا، جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا۔ اس نے معمولی قسم کا چوغا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور عمامہ باندھ رکھا تھا۔ موبی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما لباس میں تھی اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح پڑا تھا کہ ہونٹ اور ٹوڑی ڈھکی ہوئی تھی۔ پیشانی تک چہرہ ننگا تھا۔ پیشانی پر اس کے بھورے ریشمی بال پڑے ہوئے تھے اور اس کا حسن ایسا نکھرا ہوا تھا
کہ راہ جاتے لوگ رک رک کر دیکھتے تھے۔ اس کا ساتھی معمولی سے لباس میں تھا جسے پتہ چلتا تھا کہ نوکر ہے۔ سرائے کے باہر 2 نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ سرائے والوں نے میکتانا ماریوس کے لیے اجرت پر منگوائے تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میکتانا ماریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اور جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بیٹھائے سوڈانیوں کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ وہ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج مصر کی نئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائے گا اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کرے گا۔ بحیرہ روم کی شکست کے بعد، جبکہ سلطان زنگی نے فرنکیوں کو شکست دے دی تھی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کے سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھین لینے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ کھیتی باڑی میں الجھ جائیں اور ان کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ نئی فوج کی تنظیم نو اور ہزارہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کرنے کا کام آسان نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں میں خطرہ یہ تھا کہ سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے اعلیٰ افسر موجود تھے جو اسے مصر کی امارت کی سربراہی کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سوڈانیوں کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ اس فوج کے چند ایک اعلیٰ حکام زندہ تھے۔ انہوں نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر علی بن سفیان کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ بغاوت کی راکھ میں ابھی کچھ چنگاریاں موجود ہیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ ان باغی سربراہوں کو اپنی شکست کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا صلیبیوں کی شکست کا غم ہے، کیونکہ وہ بغاوت دب جانے کے بعد بھی صلیبیوں سے مدد لینا چاہتے تھے، اور مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام کو سوڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا، کیونکہ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا، لیکن سلطان ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ان کے ساتھ نرمی سے اور خلوص سے پیش آتا رہا۔ کسی محفل میں اس نے ان کے خلاف کوئی بات نہ کی، اور جب کبھی اس نے ماتحتوں سے اور فوج سے خطاب کیا تو ایسے الفاظ کبھی نہ کہے کہ میں اپنے مخالفین کو مزہ چھکا دوں گا۔ کبھی دھمکی آمیز یا طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کیے، البتہ ایسے الفاظ اکثر اس کے منہ سے نکلتے تھے: اگر کسی ساتھی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اس سے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ لیکن در پردہ وہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھی۔ اب اس محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محافظوں اور شتربانوں کی قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ، جس میں لڑکیاں بھی تھیں، مخالفوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کرا لیا تھا۔ ان 2 واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کو عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے 2 دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے تھے، اور انٹیلیجنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی قدر پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کے مصر میں آیا تھا، اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، مگر ان کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کی گردن پر لٹک رہی تھی۔
ایمان نیلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت بھی سازشوں کے جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور اعلی کار بن گئی تھی۔ زن اور زر نے عرب کی سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی بے خبر نہیں تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس پر وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات باری کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے گا تو مجھے اٹھا لے گا، لہٰذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کی کبھی فکر نہیں کی تھی۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے آدمی موجود رہتے تھے، اور علی بن سفیان تو اس معاملے میں بہت چوکس تھا۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، دوسرے یہ کہ وہ سلطان ایوبی کو اگر پیغمبر نہیں تو اپنا پیر و مرشد ضرور سمجھتا تھا۔ اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایات دے رہا تھا جب وہ گھوڑے پر اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میکتانا ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کے ساتھی نے تام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میکتانا ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میکتانا ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹھہر رہا تھا۔ اس نے میکتانا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میکتانا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اس سے بھی کہا کہ یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا، آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایات رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا، مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں انہی سے کہوں گی۔ مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا، 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اس سے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندار کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کیے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں، سنا تھا کہ سلطان سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں۔ مجھے آپ بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟
علی بن سفیان نے کہا، ہاں۔ موبی نے کہا، پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ دولت مندوں اور حاکموں کے ہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عورت کی عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت بحال کرو۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میکتانا ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا، کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹھہلتا رہا اور بولا، میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے۔ مجھے تمہاری ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا اور مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے کہ تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو۔ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ موبی نے کہا، آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا۔ لوگ مجھے حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی، فاحشہ اور بدکار کہتے ہیں، اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی بیچ ڈالی تھی۔ آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں گے، لیکن مجھے ایک خاوند کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا، میں ایسی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عرضداشت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، میری شکل و صورت اور میرا جسم دیکھیں، کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میکتانا ماریوس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سلطان ایوبی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ میکتانا ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کے ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھائے، جیسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو قبول کر لو۔ میرا کوئی حرم نہیں لڑکی، سلطان ایوبی نے کہا، میں ملک سے حرم، کتبہ خانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ پیچھے چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو میکتانا ماریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمر بند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس کی نوک میکتانا ماریوس کی گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے۔ اس نے ذرا سی پس و پیش کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھل گئیں۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا اور خنجر کی نوک میکتانا ماریوس کی گردن پر رکھے رکھی۔ اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اس سے کہو ہتھیار فوراً باہر نکال دے۔ موبی نے اپنے زبان میں میکتانا ماریوس سے کچھ کہا تو اس نے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا، جو اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان ایوبی کا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟
آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو خدا نے اتنا ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے تھے تم اس قابل نہیں۔ سرائے میں تم دونوں خاوند اور بیوی تھے، یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں، اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کمال علی بن سفیان کا تھا۔ اسے موبی نے بتایا تھا کہ وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے میں چلا گیا تھا۔ سرائے والوں سے اس نے ان کے حلیے بتا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا نوکر ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چغا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی۔ ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ اس سے چند ایسی اشیاء برآمد ہوئیں جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا کہ سلطان ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کے گھوڑے دیکھے تھے، اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ سرائے والے سے ان کے گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تینوں مسافر اونٹوں پر آئے تھے اور یہ گھوڑے لڑکی نے یہ کہہ کر منگوائے تھے کہ نہایت اچھے ہوں اور تیز رفتار ہوں۔ سرائے والے نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکی کا خاوند گونگا ہے اور نوکر بھی گونگا معلوم ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، دراصل وہ بھی یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے تو وہ سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا، اس سے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھی اور ان کے سامان سے جو مشکوک چیزیں برآمد کی تھی وہ دکھائیں، اور اپنی رائے یہ دی کہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا، ان دونوں گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور زینے اتار دو، اور ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے اپنی حراست میں بٹھا لو، اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑے کے اندر خنجر ہوگا، وہ اس سے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ میکتانا ماریوس کا ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا تھا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا، اس سے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں میکتانا ماریوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتا ہے، کیا آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اس سے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے کس نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔
اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اور اشیاء انہیں دکھا کر کہا، یہ تلوار اور یہ چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میکتانا ماریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں وہ موبی کی وساطت سے ہوئیں۔ میکتانا ماریوس نے بولنا شروع کر دیا اور وہ صرف اپنی زبان بولتا سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا، یہ شخص سچے عقیدے کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے کہو کہ تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھائے۔ میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز سے باتیں شروع کر دی۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلا گیا۔ میکتانا ماریوس نے کہا، پیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔ سلطان نے اسے اجازت دے دی۔ میکتانا ماریوس نے بالکل وہ کہانی جو رات صحرا میں اس نے اپنی پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی، من و آن سلطان ایوبی کو سنا دی کہ کیسے اس کی کنواری بہن کو ایک امیر آدمی نے اغوا کر لیا۔ وہ چھڑانے کے لیے گیا تو گرفتار ہو گیا۔ وہ بہت غریب انسان ہے، اس کی ماں بھی اندھی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بار بار یسوع مسیح سے، کنواری مریم کی تصویر سے اور پادریوں سے پوچھتا رہا تھا کہ اگر خدا کسی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا تو مجھے کس جرم کی سزا ملی؟ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور یہ بتایا کہ کیسے وہ مارا مارا پھر رہا ہے خدا کی تلاش میں، مگر خدا اسے نہیں مل رہا۔ اب کہ اس نے سلطان صلیب پر لٹکتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت، کنواری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا سے جس سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی ویشیوں کا قیدی بنا دیا ہے اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم میرے جلاد کے پاس ہوتے۔ تمہیں وہ سچا خدا دکھا دوں گا جو تیری گردن مارنے سے مجھے روک رہا ہے، لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا، اس سے کہو میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹھ میں گھونپ دے۔ میکتانا ماریوس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اس سے غور سے دیکھا، سلطان ایوبی کی پیٹھ پر نگاہ دوڑائی، اٹھا اور سلطان کے سامنے چلا گیا۔ اس سے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا، یا سلطان کی آنکھوں کی چمک میں اس سے سچا خدا نظر آ گیا کہ اس کے ہاتھ کانپے۔ اس نے خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ دو زانوں بیٹھ گیا اور سلطان کا ہاتھ چوم کر زارو قطار رونے لگا۔ موبی سے کہا، اس سے کہو کہ یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے۔ اس سے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دو۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی۔
اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا۔ یہ ایک قسم کا پاگل پن تھا اور ایک تشنگی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی۔ سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی اور مفرور جاسوسہ تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا اور بغاوت کرائی تھی۔ وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون نہیں بخش سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رست کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے آزاد کرایا اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بالیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ یہ تفتیش 3 دن جاری رہی۔ اس دوران میکتانا ماریوس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا، کیا آپ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے حرم میں داخل کر لیا ہے؟ آج شام کو اس سوال کا جواب دوں گا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی نے میکتانا ماریوس کو ساتھ لیا اور کچھ دور لے جا کر ایک احاطے میں لے گیا۔ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے، ان پر سفید چادریں پڑی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی نے چادروں کو ایک طرف اٹھا دیا اور میکتانا ماریوس کو دکھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی تھی اور دوسرے تختے پر اس کے ساتھی کی لاش تھی۔ سلطان ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا۔ گردن کندھے سے جدا تھی۔ اس نے میکتانا ماریوس سے کہا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا۔ تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے کہ میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں گا، مگر اس کا جسم مجھے ذرا بر اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ ناپاک جسم تھا، یہ اب مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اب جب کہ اس جسم سے اتنی حسین شکل و صورت جدا ہو چکی ہے، یہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سلطان میکتانا ماریوس نے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اس لیے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، سلطان ایوبی نے جواب دیا، مگر یہ میری قوم کے کردار کو قتل کرنے آئی تھی اور تمہارا یہ ساتھی بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سے لوگوں کا قاتل بنا اور تم نے میرا خون بہا کر خدا کو دیکھنا چاہا تھا۔ چند ہی دنوں بعد میکتانا ماریوس سیف اللہ بن گیا، جو بعد میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہوا، اور جب سلطان ایوبی خالق حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 برس سلطان ایوبی کی قبر پر گزار دیے۔ آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ کی قبر کہاں ہے۔ عنایت اللہ التمش کی مشہور زمانہ کتاب داستان ایمان فروشوں کی سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مزید واقعات یا پھر امیر تیمور اور سلطان محمود غزنوی کے بارے میں مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور کیا آپ ہمارے کام سے مطمئن ہیں؟ اس بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔